درود و سلام محمد وعلی محمد پر. السلام علیکم ناظرین، میں علی عباس وفا، آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق، ترجمان شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا. آج شہادت بنت رسول خدا زوجہ علی مرتضیٰ مادر حسنین علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دن ہے. اس موقع پر SNN چینل اور شیعہ علماء بورڈ کی جانب سے علماء کرام، مراجع کرام، عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. ناظرین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا کو بھیونڈی میں مجلس میں ہوئی اور آپ نمرہ تشریف لے آئے اور SNN چینل کے دفتر پر آئے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ 18 سال کی عمر تا قیامت تک کی خواتین کے لیے آپ کی زندگی نمونہ عمل. جس طرح شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سوانح حیات کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے تھا، ان کے غم کو منانا چاہیے تھا. شاید آج سے 8-10 سال پہلے اتنے بڑے پیمانے پر ادائے فاطمیہ کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. اسی حوالے سے کہ مولانا موصوف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور شہادت پر چند فقرے ناظرین آپ کی خدمت پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگا آپ سے سوال ہے کہ رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ باعظمت بی بی، جس طرح سے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے جس طرح سے عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہے مسلسل، ایک مہینہ آپ نے بھی مجلسوں کو خطاب فرمایا ہے. کل اور آج میں عزائے فاطمیہ میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں، اور شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے موقع پر مومنین کی خدمت میں پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. میں بھی اپنی جانب سے آپ کے تمام ناظرین، سامعین اور مومنین کی خدمت میں شہزادی کائنات صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دلسوز اور جاں-گداز شہادت پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ کا جو سوال ہے کہ کل میں اور آج میں کیا فرق ہے، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جو پروگرامز، جو مجلسیں، جو عزاداریاں کی جا رہی ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ سوال بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی پیارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غم کی ایک خاصیت ہے، ہر غم کی، کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. ایک جوان ہے جسے مثال کے طور پہ خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ، اس کے باپ کے سامنے قتل کر دیا جائے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو اس جوان بیٹے کی رحلت پر، اس کے قتل پر، اس کے باپ پر کیا گزرتی ہے علی عباس صاحب؟ لیکن یہ بہت بڑا غم ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت اور زمانہ گزرتا جائے گا، اس غم کی جو شدت ہے وہ کم ہوتی جائے گی. یہ عام غم کی خاصیت ہے. لیکن اہل بیت کے غم کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس غم کی جو کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
کربلا کا غم بھی ایسا ہی ہے. اس لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ 14 صدی گزر گئی ذکر حسین کو, 14 صدی گزر گئی ذکر حسین کو, معلوم ہو رہا ہے کہ ہے کل کی داستان. جناب سیدہ بھی, ان کی شہادت بھی شہادت مظلومانہ ہے, ان کی شہادت بھی بہت ہی دردناک ہے. اور جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا جائے گا, ایام عزاء فاطمیہ کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا, اور لوگ جوخ در جوخ اس پروگرام میں شرکت کرتے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل جو انداز تھا وہ اور ہے, اور آج جو انداز ہے وہ اور ہے, اور آئندہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں ایسا ہے کہ ان کے غم میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے سوگواروں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. وہ چاہتی ہے, اس طاقت کی خواہش یہ ہے کہ یہ غم جو ہے اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے. ہدف یقیناً غم بنانا ہے, لیکن فقط غم نہیں ہے بلکہ اس غم کے بہانے سے ترویج و تبلیغ مکتب اہل بیت ہے. اور خدا چاہتا یہ ہے کہ اسی طرح سے, اسی بہانے سے, مجلس کے بہانے سے, عزاداری کے بہانے سے قرآن و حدیث کے پیغام دنیا والوں تک پہنچتے رہیں. جی اگر اسی کے ساتھ ایک سوال تھا کہ آج اور وہ شہادت بنت رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے, چند بی بی کی عظمت بیان کرتے ہوئے امام وقت کی خدمت میں حسین چینل شیعہ محبوب اور مومنین کی جانب سے مصائب کی شکل میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آج روز شہادت ہے, اور یہ بہت ہی المناک دن ہے. میں صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا جی کہ جو نبی ہیں, جو رسول ہیں, ان کے کلمہ گو بھی ہیں, کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ امت جس نبی کی طرفدار ہے, ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے, وہ نبی کے آثار سے بھی ویسی محبت کرے. جب نبی کے آثار کا تذکرہ ہوگا تو سب سے پہلے ان کے بچوں کا تذکرہ ہوگا. جی اور کسی کی بیٹی اگر سیدہ جیسی ہو تو اس کا کیسا احترام ہونا چاہیے. لیکن کیا ہوا؟ وَاتَّقُولُ, جناب سیدہ کو یہ کہنا پڑا کہ سبت علیہ مصائب اللہ انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا جان آپ چلے گئے, لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر وہ مصیبت پڑی ہے کہ یہ مصیبت اگر دن پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا. اور کیسی اذیت تھی جناب علی عباس صاحب. 18 سال کی کسی خاتون کو نگاہوں کے سامنے رکھیے اور پھر یہ سوچئے کہ 18 سال کی عمر میں اسے اتنی اذیت دی گئی, اسے اتنا ستایا گیا کہ وہ عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئی. وہ عصا لے کے چلنے پہ مجبور ہو گئی. اتنا ستایا گیا کہ اسے یہ وصیت کرنی پڑی, یا علیو غسلنی کفنی دفنی لیلا. اے علی, مجھے رات میں غسل دینا, مجھے رات میں کفن پہنانا, اور مجھے رات میں لے جا کر دفن کر دینا. اسے وصیت کرنی پڑی, یا علی رات کی تاریکی میں, رات کی تاریکی میں. اللہ اکبر. وہ سیدہ جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو, اللہ اکبر, اسی کی بیٹی زینب آج بے ردا ہے, جو بلوے عام میں بے مقنع چادر پھرائی جا رہی ہے,
اور ایک منادی ہے جو ندا دے رہا ہے، یہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، رئیس شیعہ مبعوث مہاراشٹرا اور سرپرست اعلیٰ SLN چینل۔ مقصد یہی تھا کہ شہزادی کی شہادت کے موقع پر عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں مولانا موصوف آئے ہیں تو تعزیت اور تسلیت پیش کی جائے۔ شکر ہے پروردگار کا، دین کتنا مظلومہ تھی کہ پہلے ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن مومنین خود اس وقت آپ جان رہے ہیں۔ اہل اذا نے اتنی بپا کی ہیں مجلسیں، ایام فاطمی کو محرم بنا دیا۔ شکر ہے پروردگار کا کہ ایک بڑے پیمانے پر آج شہزادی کی زندگی، شہزادی پر جو ظلم ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، اسی طرح دیکھتے رہیں SLN چینل۔ قائد محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ اب آپ سے چاہوں گا اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔